یہی جیسے 10واں کرتے ہیں ہم 20واں کرتے ہیں 40واں کرتے ہیں، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے۔ تو 39 مسلمان ہو گئے تھے، دار اسلام میں آ گئے تھے، اور وہاں کے جو منافقین تھے وہ یہی کہتے تھے 40واں نہیں ہونے دیں گے۔ مجرم آپ لوگ ہیں۔ 40 میں ہوئے بھی تو حضرت عمر۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے، آپ نے میری تار چھیڑ دی ہے۔ ارے پاگل ہے سالا۔ اب میں واپس نہیں آؤں گا، اب میں گھر چھڑ کے آواں گا، منجی ٹھوک دیں گا تو میں۔ ضروری ہے سر۔ اصل بات پتہ کیا ہے، یہ جو 40 کا عدد ہے نا، بیسک اسے سمجھنا پڑے گا اور بھائی اس طرح چیزیں ثابت ہوتی ہیں، قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہوتی ہیں کہ یہ 40 کا عدد ہی کیا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ جو 40 کا عدد ہے نا، یہ عدد تمام ہے۔ جب یہ کافر اس کی مخالفت کر رہے تھے نا، وہ ایسے نہیں کر رہے تھے، عدد تمام ہے، عدد تمام ہے۔ واہ واہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، تھوڑا سا بات کھولئے۔ کافر بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ بات ہے لہٰذا صاحب۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے جی، آپ کو پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، تخلیق فرمانے کے لیے جب مٹی منگوائی گئی تھی نا، ٹھیک ہے جی، تو وہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں سے منگوائی گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آگے بھی آپ سے ریکویسٹ ہے مکمل ضرور دیکھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو میرے ساتھ ہوئی، بہت پرانی بات ہے، لیکن 40ویں کو، تیجے کو اور 12ویں کو لے کر ہے ایک سچا واقعہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بریلوی علماء نے اپنی پبلک کو صحیح بات کا تو جو ہے وہ علم صحیح سے نہیں دیا، لیکن ایسی جو بدعات ہیں، تیجا، 40واں، 12واں، اس کو لے کر عوام کو کتنا آگے کر دیا ہے، وہ کیا کیا کر گزرتی ہے اس 40ویں کو اور 12ویں کو اور تیجے کو، 7ویں کو کرنے کے لیے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بار میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ آپ کو پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، تخلیق فرمانے کے لیے جب مٹی منگوائی گئی تھی نا، ٹھیک ہے جی، تو وہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے یہاں سے منگوائی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ جگہ سب سے نورانی تھی اس وقت، سبحان نورانی مٹی تھی، یہ بھی یاد رہے۔ کیا بات۔ اچھا، جب جنت کے پانیوں سے اس کا خمیر تیار ہوا نا، تو اللہ نے فرمایا یہیں پر اس کو رکھ دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، دو روایتیں، ایک روایت میں ہے 40 سال اور ایک میں ہے 40 دن اللہ نے اس خمیر پر بارش برسائی تھی، بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو آپ، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ جس سے آدم علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا۔ تو یہ 40واں تو آدم اور آدمی اس کی ابتدا میں ہے۔ یہ وہی ہے جی، 10 جمع 1 11، 15 منفی 4 11، 1 اور 1 11، 11ویں ثابت ہو گئی۔ واہ واہ۔ 40 دن بارش برسائی گئی تھی، سبحان اور یہاں پر ہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے، اپنی طرف سے جھوٹ۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ کیا بات ہے۔ پہلا پارہ تخلیق آدم 4تھے رکوع میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو 40 سال تھے یا 40 دن تھے، 40 دن والا قول زیادہ نے کیا ہے، 39 دن غم کی بارش برسائی تھی، 1 دن خوشی کی بارش برسی تھی۔ مست جوک مارا رہے، یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ اچھا، جتنے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں نا، انہوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن میں اعلان کر دیا تھا میں نبی ہوں، لیکن باقاعدہ جو تبلیغ کا دور شروع ہوا تھا وہ 40 سال کی عمر میں ہوا۔ تو یہ 40واں نبیوں کے ساتھ بھی نسبت رکھتا ہے۔ چڈھا سمجھاؤ اسے، سمجھاؤ۔ کیا بات ہے۔ اچھا، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب جدا ہوئے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، 40 سال تک یہ جدائی رہی تھی، 40 سالوں کے بعد ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ یہ 40واں کوئی عام نہیں ہے یار، یہ 40 کی بڑی پرانی ہسٹری ہے۔ ان تو پتہ ہی کسی گل دا نہیں، اللہ دے بندے میں کہہ کہاں تنوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ کچھ سمجھے دیا۔ اچھا، پھر جب کلمہ پڑھایا تو پہلے 6 سالوں میں 39 بندے اور 11 عورتیں مسلمان، 40واں نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تے انہوں نے اپنی طرفوں ایک دین نو ایک شکل بگاڑ کے دے دیتی ہوئی ہے۔ کافروں کو پتا تھا عدد تمام جس دن ہو گیا مسلمان مضبوط ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت عمر نے جناب اس وقت تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، تلوار اٹھائی اور نکل پڑے۔ اللہ نے فرمایا اپنی رحمت سے، تو کہتا ہے 40واں نہیں ہونے دیں گے، ہم 40واں ہی تیرا کریں گے۔ اللہ، عدد تمام ہوا ہی حضرت فاروق اعظم سے۔ ہائے صدقے جاواں، لیکن سر اس کی انجینئرنگ میں کرتا ہوں، یہ کتنی معرفت والا جملہ انہوں نے بولا ہے۔ نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں دفنایا، سیدہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ۔
अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। आपने किसी का तीजा, 10वां, 40वां, कुरान खानी, मजार बनवाना, गुंबद बनवा देना, कब्र पक्की कर देना, कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ फ्रॉड चल रहा है। लिहाजा दलील कुरान और सुन्नत से पेश की जानी चाहिए। अब इसकी आड़ में फिर पता ये क्या कहते हैं, देखें जी इनकी तो हालत यह है कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद, शेर बनाए हुए हैं। यानी आप कुरान और सुन्नत से बात करते हैं, इन्होंने कोई स्लोगन बनाए हुए हैं, कोई अशार बनाए हुए हैं, तो इन्हें बताएं कि अल्लाह के बंदो, जो चीज नबी इस्लाम ने तालीम फरमाई है उससे कौन इनकारी है? अहले ईमान का हक है, जो फौत शुदगान है उनका यह हक है कि जो जिंदा लोग हैं उनके लिए दुआए मगफिरत करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अहले ईमान की निशानी है कि वो अपने से पहले जो फौत शुदगान है उनके लिए दुआए मगफिरत करें। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि मुफ्ती समर अब्बास कादरी ने 40वें करने की बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत बता दी है, जिस पर उन्होंने अंधी मंडी लूड़ी लंगड़ी अपनी दलीलें भी दी हैं। और सवाल करने वाले का यही काम था सुभान अल्लाह कहना। दोस्तों, सुभान अल्लाह कह देना आसान होता है, लेकिन 40वें को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देवबंदी भी 40वें के, तीजे के और 12वें के ख़िलाफ़ हैं। उधर से अहले हदीस भी ख़िलाफ़ हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तो आपके सामने बात रख दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां भी अल्लाह को प्यारी हो गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका 40वां, 12वां, तीजा नहीं किया। तो आपको एक ऐसी बात बताता चलूं जो आपके लिए एक दर्दनाक, खौफनाक बात है। एक बार दोस्तों क्या हुआ, जैसे मुफ्ती समर अब्बास कादरी ने लोगों को बताया कि इसकी इतनी अहमियत है, इतनी फजीलत है, इसके बावजूद अवाम इस वक्त क्या कर रही है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि हमारे दरवाज़े पर एक तकरीबन 16 से 17 साल की लड़की आई, जो रो रही थी और दरवाज़ा बजाकर अल्लाह के नाम पर खैरात मांग रही थी। और जब मेरी सिस्टर ने उससे पूछा कि आपको ऐसी क्या वजह है कि आप दिन के इस टाइम पर अल्लाह के नाम पर खैरात मांगने आई हैं, क्योंकि दोस्तों वो मांगने वाली बिल्कुल नहीं लग रही थी, तो इसीलिए मेरी सिस्टर ने उससे 2-4 बातें पूछ ली ताकि उसकी जो रोने का जो अंदाज़ था वो पता चल सके। तो उसने बताया कि मेरी माँ फौत हो गई है, उसका 40वां मुझे करना है। दोस्तों, ये एक ऐसी हकीकत है जो मेरी सिस्टर ने उससे पूछा तो उसने रो रो कर यही कहा कि 40वां मुझे हर हाल में करना है मेरी अपनी माँ का। तो यकीन जाने वो हमारे मोहल्ले के हर एक दरवाज़े पर रो रो के यही बात बताकर मांग रही थी कि मुझे अपनी वालदा का 40वां करना है। तो आपको मैं बताता चलूं कि इस 40वें ने हमारी नौजवान लड़कियों को घरों से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया है। और इसके अलावा अल्लाह के नाम की जो खैरात होती है उसको लोगों ने करना छोड़ दिया है। ये तीजा, 40वां, 12वां ये करना शुरू कर दिया है। 9-10 को मुहर्रम के दिनों को नियाज़ करना, सबीलें लगाना ये शुरू कर दिया है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। तो इस तरह से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक 16 से 17 साल की लड़की जो रो कर